السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ایم ٹی رضا بھائی نے کمنٹس باکس میں ایک سوال پوچھا ہے۔ کہتے ہیں کیا نکاح شدہ عورت کے ساتھ صحبت بنانے سے یعنی کہ صحبت کرنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، اور اگر صرف بوس و کنار کیا جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ انہوں نے ایک سوال پوچھا ہے، اس کی دو صورتیں۔ تو پہلی صورت یہ ہے کہ نکاح شدہ عورت کے ساتھ صحبت کرنے سے کیا نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے پیارے بھائی، کسی بھی شادی شدہ عورت کے ساتھ زنا کر لینے سے، زنا ہو جائے، زنا کرے انسان، تو اسے نکاح نہیں ٹوٹتا، نکاح میں کوئی فرق نہیں آتا۔ لیکن یہ جو عمل ہے، یہ فعل ہے، یہ تو بہت گنونا اور سنگین جرم ہے۔ اس چیز سے بچنا چاہیے۔ بے شک یہ گناہ ہے اور گناہ کبیرہ ہے، لیکن اس سے نکاح نہیں ٹوٹتا، نکاح میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور اس کی صرف یہی ہے، آج کے دور میں اس کی صرف یہی سزا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے معافی مانگی جائے، توبہ کی جائے، اور یہ اپنے شوہر کو بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈالا ہے تو پردہ ہی ڈال کے رکھے۔ لڑکے نے، اگر لڑکا شادی شدہ ہے، مرد شادی شدہ ہے، اس نے کسی کنواری لڑکی سے شادی کی، کسی کنواری لڑکی سے اس نے ہم بستری کر لی ہے، زنا کر لیا، تو اس سے لڑکے کا بھی نکاح نہیں ٹوٹے گا۔ یا اس نے شادی شدہ عورت سے کیا تو دونوں کا نکاح نہیں ٹوٹے گا، لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور دوسرا سوال تھا ان کا، کیا صرف بوس و کنار کر لیا جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں، اس کے متعلق نا، اس میں ہمارے پاس بہت زبردست اور بہت پیارا ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے، بہت زبردست، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے ایک عورت کا بوسہ لیا، ایک عورت کو اس نے کس کی بوسہ لیا، پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، پھر اس نے اپنے اس عمل کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا، تو اس پر یہ قرآن مجید کی آیت سطحود کی آیت نازل ہوئی، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، کہ دن کے دونوں وقت، دونوں حصوں میں اور رات کے کچھ حصے میں نماز قائم کرو، بے شک نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یہ صرف میرے لیے حکم ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سے جس سے بھی ایسا عمل ہو جائے تو اس کے لیے ہے کہ وہ نماز قائم کرے، جب وہ ایسا کبھی اسے ہو جائے تو نماز قائم کرے۔ بلکہ صحیح مسلم کی ایک دوسری روایت میں، یہ جلد 100 میں حدیث نمبر 2503 حدیث نمبر ہے، اس میں یہ ڈیٹیل کے ساتھ واقع ہے۔ اس میں عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میں نے مدینہ کے ایک کنارے میں ایک عورت سے لطف اندوزی کی، یعنی کہ میں نے اس کے جسم سے فائدہ اٹھایا، ہم پیار محبت کہہ لیں، پیار محبت کیا، اور میں نے اس سے جماع کے علاوہ باقی حرکت کر دی، یعنی کہ میں نے اس سے جماع دخول نہیں تھا کیا، اس کے علاوہ سارا کچھ کیا، اسے پورے جسم کے ساتھ ہم ایک دوسرے کے ساتھ کھیلتے رہے۔ تو جب انہوں نے ایسا عمل کیا تو ان کو ساتھ ہی ہوش آ گئی۔ کہتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے بتایا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بارے میں جو چاہیں فیصلہ فرما دے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ اگر آپ اپنے آپ پر پردہ کرتے تو کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے بھی تو آپ کے اوپر پردہ رکھا ہوا تھا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا، تو آدمی کھڑا ہوا اور چل دیا۔ بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پیچھے ایک آدمی کو بھیجا جو اسے بلا لایا، اور آپ نے اس کے سامنے یہ آیت تلاوت کی، اقیم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات ذلک ذکری للذاکرین، کہ دن کے دونوں حصوں اور رات کے کچھ حصے میں نماز قائم کریں، بے شک نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ یہ نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے، یہ نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے۔ پھر صحابہ میں سے کسی نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آیت صرف اس کے لیے خاص ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ میری امت کے تمام لوگوں کے لیے یہ ہے۔
اور دوسری ایک صحیح بخاری کی روایت میں ہے، اس میں جب یہ صحابی چلے گئے تو پھر نماز کا ٹائم ہو گیا تھا، ظہر یا عصر کی نماز کا ٹائم تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، انہوں نے پیچھے نماز پڑھی۔ تو جب پھر قرآن مجید کی یہ والی سورۃ ہود کی آیت نازل ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کیا تم نے ہمارے پیچھے نماز نہیں پڑھی، ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی میں نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، آپ کے اس عمل سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف فرما دیا۔ اب اس میں جو بتایا گیا کہ کسی غیر عورت کے ساتھ بوس و کنار کر لینا، کسنگ وغیرہ کر لینا، اس سے بے شک یہ عمل گناہ والا ہے، اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ ایک دوسری روایت بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی کسی غیر محرم غیر عورت کو چھوئے، ٹچ کرے، اس سے بہتر ہے کہ انسان اپنے جسم پر لوہے کی سلاخ کو برداشت کر لے۔ کسی غیر عورت کو ہاتھ لگانا، اس کے جسم کو چھونا، اس سے بہتر ہے کہ آپ کے سر پہ لوہے کی سلاخ مار دی جائے اور آپ اس کو برداشت کریں۔ ایک طرف تو یہ حکم ہے، دوسری طرف یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے۔ اس میں کیا تطبیق نکلے گی؟ اس میں یہ تطبیق نکلے گی کہ جو لوہے کی سلاخ والی حدیث ہے وہ ان لوگوں کے لیے جو اس عمل کو پسند کرتے ہیں، جن سے بار بار یہ عمل ہوتا ہے، غیر عورتوں کو چھونا، یا غیر عورتیں غیر مردوں کو چھوتی ہیں، اپنے جسم میں لگاتے ہیں یا پھر جسم کے ساتھ کرتا ہے، تو اس کے لیے یہ حکم ہے۔ ایک ہوتا ہے انسان سے اچانک ہو جانا، انسان سے اچانک کسی جگہ میں انسان اپنے آپ کو بے قابو ہو جاتا ہے اور کسی اور کے ساتھ کوئی پیار محبت کے ایسے کوئی کچھ ہو جاتا ہے، پیار محبت کر بیٹھتا ہے، تو اس کے لیے ہے کہ جب وہ پریشان وغیرہ ہو، جب اس کو اپنی ہوش آ جائے، گناہ کا اعتراف ہو، تو وہ اس انداز میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ سکتا ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، واللہ عالم۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔